کہ آیا اس شب میں یا اس جیسی اور دیگر راتوں میں جیسے کہ شب قدر ہے یا شب برات ہے یا 10 محرم کی شب ہے، تو ان شبوں میں نوافل کی کثرت کرنی چاہیے یا پھر فرض نماز کی جو قضا نمازیں ہیں ان قضا نمازوں کو ادا کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ قضا نمازوں کی ادائیگی ہم پر فرض ہے، یعنی اگر جو نمازیں قضا ہو گئی ان کو ادا نہیں کریں گے، وہ نہیں پڑھیں گے تو فرض ذمے پر باقی رہ جائے گا، اور ان کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے اگر اسی حالت میں موت ہو گئی تو یقیناً ان نمازوں کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان ایسی راتوں میں کہ جو قبولیت والی جو راتیں ہیں کہ جن میں بالعموم دل میں عبادت کا شوق بھی ہوتا ہے، اور انسان ایسی ایک رات میں کئی رکعتیں نوافل کی ادائیگی کر لیتا ہے، تو ایسی راتوں میں بجائے اس کے کہ نوافل کی کثرت کی جائے، اپنی جو قضا نمازیں ہیں ان قضا نمازوں کو ادا کر لینا چاہیے۔ کہ جب تک کہ بعض علماء کرام نے اس حد تک لکھا کہ جب تک قضا نمازیں ادا نہ کی جائیں اس وقت تک اگر نفل نمازوں کی کثرت کی جائے تو ایسے نوافل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے سب سے اول اور سب سے پہلے اگر نفلی روزے رکھنے ہیں تو اس میں بھی یہ خیال رکھیں کہ اگر رمضان کے فرض روزے ہمارے ذمہ باقی ہیں، یعنی کسی رمضان میں کوئی روزہ رہ گیا تو نفلی روزہ رکھنے کے بجائے بہتر ہے کہ رمضان کے اس فرض روزے کی قضا کر لی جائے۔ یوں ہی نمازیں جو قضا رہ گئی ہیں نوافل کی کثرت کے بجائے فرض نمازوں کی جو قضا ہے وہ ادا کر لی جائے۔ اب رہی بات یہ کہ ایسی راتوں میں کہ جو نوافل کے فضائل جو بیان کیے جاتے ہیں کہ نفل نماز پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے یا اتنی فضیلت ہے، آیا قضا نماز کی ادائیگی میں وہ فضیلت حاصل ہوگی یا نہیں؟ تو یقیناً قضا نماز کی ادائیگی کے ساتھ وہ جو نوافل پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ ضرور حاصل ہوگی۔ وجہ اس کی یہ کہ نفل پڑھنے کا مقصد بھی اللہ کی عبادت ہے اور قضا نماز کی ادائیگی کا مقصد بھی اللہ کی عبادت ہے، جبکہ قضا نماز کی ادائیگی میں زیادہ ثواب کی امید رکھی جا سکتی ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت بھی اپنی جگہ اور جو فرض ہمارے ذمہ باقی تھا وہ فرض بھی اپنی جگہ ادا ہو جائے۔ آپ میں سے کسی کا سوال یہ کیا گیا کہ سورہ فاتحہ کی نماز میں جو تلاوت کی جاتی ہے تو اس میں صحیح لفظ کیا ہے؟ صحیح لفظ مالکی یوم الدین ہے، یعنی میم الف زبر ما، لام زیر نی اور کاف زیر کی، مالکی یوم الدین۔ تو اگر اس کو مالکی پڑھیں گے تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی، کیونکہ مالکی کا معنی کچھ اور بنتا ہے اور مالک کا معنی یہ کچھ اور بنتا ہے۔ ایک سوال تو یہ کیا گیا کہ آج ظہر کے بعد کے درس قرآن میں یہ کہا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام سے وراثت کا تعلق ہے علماء کرام کا، تو اس لیے علماء کرام کی تعظیم کرنا یہ فرض ہے۔ تو آیا اگر علماء کرام جو دیگر جو مسالک کے علماء جو کہلائے جاتے ہیں کیا ان کی بھی تعظیم کرنا فرض ہے یا صرف اپنے مسلک کے علماء کی تعظیم کرنا ہی فرض ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جہاں تک تعظیم کا تعلق ہے تو سید کی بھی تعظیم اسی وقت لازم ہے کہ جب وہ صحیح العقیدہ ہو۔ سید بھی اگر عقیدہ اس کا بھی بگڑ جائے تو اس سید کی بھی تعظیم کا حکم نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت سے واضح طور پر یہی سوال کیا گیا تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب یہی دیا کہ وہ شخص کے جو صحیح العقیدہ نہیں وہ سید کہلانے کا اس معنی میں حقدار نہیں کہ اس کی تعظیم کی جائے۔ اس کو قیاس اور اس کی واضح دلیل اور مثال ہمارے پاس حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا وہ بیٹا کہ جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضرت نوح پر ایمان نہیں لایا تھا، اور وہ جب کشتی میں اسے سوار ہونے کے لیے حضرت نوح نے فرمایا تو وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار تو نے مجھ سے میرے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، تو یہ تو میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ وحی نازل کی گئی کہ وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، انہ من عمل غیر صالح، کہ وہ عمل غیر صالح ہے۔ عمل غیر صالح کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، حالانکہ وہ حضرت نوح کا سگا بیٹا تھا، لیکن چونکہ عقیدہ بدل گیا تھا تو اس لیے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ یوں ہی جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کے وہ تمام چچا کہ جو حضور پر اسلام لائے وہ قابل تعظیم ہے، لیکن وہ چچا کہ جو کفر پر برقرار رہے اگرچہ وہ حضور
تعظیم کرنا ضروری نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر کسی نے ان کی تعظیم کی تو ان کی تعظیم کرنے والا خود دار اسلام سے خارج ہے۔ مثال کے طور پر ابو لہب حضور کا سگا چچا تھا، لیکن حضور کا سب سے بڑا دشمن بھی ابو لہب ہی تھا۔ اگر کوئی شخص اس کی تعظیم کرے اس بنیاد پر کہ وہ حضور کا چچا تھا تو اس کے کفر پر ہونے کی وجہ سے یقیناً ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہے۔ تو اس مسئلے میں بھی یہی جواب رہے گا کہ وہ علماء کے جو صحیح العقیدہ ہیں، یعنی جن کا عقیدہ سلامت ہے، عقیدہ درست ہے، وہ علماء، ایسے علماء کی تعظیم کرنا فرض اور ضروری ہے۔ اور وہ علماء اور وہ لوگ کہ جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، ان کا یقیناً پھر تعظیم کرنے کا حکم اس انداز کا نہیں ہے کہ جس انداز کا حکم ایسے صحیح العقیدہ علماء کا ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ اگر کسی شخص کی نماز میں پہلی رکعت رہ جائے اور وہ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہو، تو اب امام کے ساتھ جب دوسری رکعت میں شامل ہوا، امام نے نماز کو پورا کیا، 4 رکعت والی نماز تھی، امام نے نماز کو پورا کیا۔ اب نماز کو پورا کرنے کے بعد وہ شخص اپنی آخری جو 1 رکعت رہ گئی تھی اس کو ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ چونکہ اس کی پہلی رکعت ہے، یعنی جو شخص اپنی نماز کو مکمل کرنے کے لیے امام کے سلام کے بعد کھڑا ہوا، یہ اس کی پہلی رکعت ہے، تو اس لیے پہلی رکعت کی طرح اس میں سلام بھی پڑھے گا اور اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا۔ سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت بھی ملائی جائے گی اور پھر رکعت کو پورا کر کے اتحیات میں بیٹھ کر سلام پھیرے گا۔ اور اگلا سوال یہ کیا گیا کہ اگر کسی شخص کی 3 رکعتیں رہ گئی ہوں اور آخری رکعت میں وہ امام کے ساتھ ملا ہو، تو اس صورت میں اس کو نماز کو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایسا شخص کہ جس کی 3 رکعتیں رہ گئیں، وہ آخری رکعت میں امام کے ساتھ ملا، اب امام کے سلام پھرنے کے بعد یہ جب کھڑا ہوگا تو یہ اپنی پہلے ابتدا کی جو شروع کی جو 2 رکعتیں ہیں پہلے وہ پڑھے گا۔ یعنی طریقہ یہ ہوگا کہ جب امام نے سلام پھیرا، امام کی 4 رکعتیں ہوئیں اور مقتدی کی یعنی اس شخص کی 1 رکعت ہوئی۔ اب یہ شخص کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کر چونکہ اس نے اپنی پہلی رکعت سے آغاز کرنا ہے تو ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد اس نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد دوسری سورت ملانی ہے، پھر اسی طرح رکعت کو پورا کرنا ہے۔ رکعت پوری ہونے کے بعد اب چونکہ یہ نماز کی دوسری رکعت ہے، یعنی اس کی پہلی رکعت اور نماز کی یہ دوسری رکعت ہے، تو اس لیے اتحیات میں بیٹھے، اتحیات میں بیٹھ کر اب یہ اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا۔ اب جب اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو اب اس کی جو نماز کی جو دوسری رکعت ہوگی وہ پڑھے گا، یعنی پہلے سورہ فاتحہ، اس کے بعد دوسری سورت اور دوسری سورت ملانے کے بعد پھر یہ اسی طرح رکعت کو مکمل کرے گا۔ اب 3 رکعتیں ہو گئیں، پھر چوتھی رکعت کے لیے پھر یہ کھڑا ہوگا، اس کی یعنی یہ تیسری رکعت ہوگی اور نماز کی یہ چوتھی رکعت ہوگی، یہ کھڑا ہوگا اور اب آخری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، دوسری سورت نہیں ملائے گا اور اس کے بعد اپنی نماز کو مکمل کر لے گا۔ مزید آپ میں سے سوال یہ کیا گیا کہ اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں تو اتحیات میں بیٹھتے وقت کلمہ شہادت جب آخر میں پڑھتے ہیں تو اس وقت انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کس وقت انگلی اٹھانی ہے، کس وقت انگلی گرانی ہے اور ہاتھ کس طرح رکھا جائے؟ یاد رکھیں کہ اتحیات میں یہ تشہد کے وقت میں یہ انگلی کا اٹھانا یہ فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی شخص یہ نہ بھی کرے تو بھی نماز اس کی درست ہو جائے گی۔ اور رہی بات کہ اس کا طریقہ کیا ہے، تو اس کے مختلف طریقے بیان کیے گئے۔ اس میں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی انگلیوں کا ایسے حلقہ بنا لیں، حلقہ بنا کے اپنے ران پر اپنی انگلی کو رکھیں اور اشہد ان لا پہ انگلی کو اٹھائیں اور الا اللہ جیسے ہی بولے تو انگلی واپس گرا دیں اور ہاتھ سیدھا کر دیں۔ بعض افراد انگلی کو اسی طرح اپنے ہاتھ کو اسی طرح رکھے رہتے ہیں، بعض افراد انگلی کو اوپر نیچے ہلاتے رہتے ہیں، بعض افراد انگلی کو دائیں بائیں حرکت دیتے ہیں، تو یہ تمام تر چیزیں درست نہیں ہیں۔ درست طریقہ یہی ہے کہ اپنے ہاتھ کو اس کے بعد یعنی انگلی واپس نیچے رکھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو بالکل درست کر دیا جائے۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ سورہ فاتحہ جب نماز میں امام پڑھے تو اس وقت جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا جائے تو پیچھے مقتدی اگر کوئی آمین جیسے کہتے ہیں تو اگر کوئی شخص بلند آواز سے آمین کہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام کے پیچھے بلند آواز سے یعنی ولا الضالین پر بلند آواز سے آمین کہنا منع ہے، آہستہ آواز سے آمین کہنے کا حکم ہے اور یہی مستحب اور سنت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا
کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے برابر ہو گئی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب فرشتوں کی آمین کیسی ہوتی ہے؟ فرشتوں کی آمین ایسی ہوتی ہے کہ ہم انسانوں کو سنائی نہیں دیتی، یعنی جب ہم اللہ کہتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، لیکن ان کی آمین کی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ تو ہم جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں اور آمین کہیں